اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ ونحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد فان خير الحديث كتاب الله وخير هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال عز وجل بالقرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم لوگوں نے پچھلے پیر کو اصحاب الاخدود یعنی کہ گڑھے والوں کا قصہ دکھا تھا، اور یہ سورہ بروج میں ہے۔ اور بروج کا مطلب بہت فورٹریس کو کہتے ہیں، بروج مطلب اونچی چیز، فورٹریس کو، جیسے کہ برج خلیفہ یعنی کہ فورٹریس کو کہتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ سورہ بروج کب نازل ہوا تھا؟ یہ سورہ بروج نازل ہوا تھا مکے میں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ مکے میں تھے، یعنی کہ اس دور میں جس وقت ایمان لانے پر سب کو تکلیفیں دی جا رہی تھیں، اذیتیں دیے جا رہے تھے۔ اور مکے کے مشرک جب بھی ایمان لاتے کوئی بھی صحابہ تو ان کو بہت تکلیف دیتے، اذیتیں دیتے، اتنی ان کے جان، ان کے مال، ان کے گھر والوں سے ہر طرف سے ان کو تکلیفیں اور اذیتیں دی جاتی، ہر چیز میں تکلیفیں اور اذیتیں دی جاتی۔ تو اس وقت اللہ نے اس سورہ کو نازل کیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھو کیسے کہہ رہا ہے، یہ کیسے، دیکھو جیسے تم نے ایمان لانا بالکل اسی طرح تم سے پہلے کے لوگ نے، اصحاب الاخدود نے بھی ایمان لایا تھا تو ان کے ساتھ اس طرح ہوا، کیونکہ جب کوئی ایمان لاتا ہے تو اللہ اس کے ایمان کو دیکھنا چاہتا ہے۔ حالانکہ اللہ تو جانتا ہے ہمارے ایمان کو، لیکن اللہ ہمارے ایمان کو ہمیں بتانا چاہتا ہے، دیکھو تم کتنے سچے ہو تمہارے ایمان میں، تمہارے زبان میں جو تم کلمہ پڑھتے ہو کتنے سچے ہو، دیکھو اپنے آپ کو کہہ کر اللہ ہمیں بتانا چاہتا ہے، تو اسی لیے ہمیں آزمائش میں ڈالتا ہے۔ دیکھو تم سے پہلے کے لوگ بھی آزمائے گئے، کتنے ان کے جانوں سے آزمائے گئے، ان کے جانیں لے لیے گئے، پھر بھی انہوں نے جان دے دی لیکن ایمان نہیں چھوڑا، سبحان اللہ۔ تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کیفیت کو بتا رہا ہے مکے والوں صحابہ کو، حالانکہ صحابہ کو کچھ کم تکلیفیں اور اذیتیں نہیں دی جا رہی تھی، ان کو اتنا مارا جاتا، بے ہوش ہو جاتے تھے صحابہ، سبحان اللہ، اتنا مارا جاتا۔ اور بلال رضی اللہ عنہ کے بارے میں تو سب جانتے ہیں کہ ان کو صحرا کے پتھروں پہ لٹایا جاتا گرمی میں، اور ان کے اوپر گرم پتھریں رکھ دی جاتی، اور سعودی عرب میں کتنی گرمی ہوتی ہے، کوئی بہت کم ہی لوگ جانتے ہوں گے، بہت گرمی ہوتی ہے یہاں پر، سبحان اللہ۔ تو ایسے ایمان سے اس طرح آزمائے گئے تھے، اور اللہ کہہ رہا ہے دیکھو تم سے پہلے بھی لوگ تو آزمائے گئے، حالانکہ ہم اس سچویشن کو کمپیئر کریے اصحاب الاخدود اور صحابہ کے، اور پھر ہمارے، دیکھیے 3 سچویشنز کو، جو صحابہ ہے اللہ ان کو بتا رہا ہے تم سے پہلے کی سچویشن، اور ہم دیکھیے ہم سے پہلے کی سچویشن صحابہ اور ان سے پہلے کی سچویشن یہ اصحاب الاخدود والے، تو دیکھیے ان سے تو بہت کم آزمائے جا رہے ہیں ہم لوگ، اور ہم لوگ کیسے سوال کرتے اللہ سے، اور کچھ لوگ چھوٹی چھوٹی پوزیشنز کے لیے اپنے ایمان کو داو پر لگاتے ہیں، اپنے اسلام کو بیچ دیتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس وقت بتا رہا ہے، اور اس میں اللہ نے کوئی احکام نہیں نازل کیا، اور اللہ نے اس میں ایک واقعہ بتایا، اور اس میں ایک خاصیت بات یہ ہے کہ اللہ نے اپنی نام، اپنے اسماء و صفت بتائے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے نام اللہ نے اس سورے میں بتایا، جیسے کہ غفور الودود، اللہ بہت بخشنے والا ہے اور بہت محبت کرنے والا ہے، ذو العرش المجید، وہ بڑے عرش والا ہے اور اس عرش کا مالک ہے کہہ کر، اور پھر ان بطش ربک شدید، اللہ کا غصہ بہت سخت ہے، یعنی کہ اللہ اپنے غصے کو، اپنی محبت کو، اپنے بخشنے کی چیز کو، اپنی شان کو، ہر چیز کو اللہ بتا رہا ہے، وہ شاہدین و مشہود، اور اللہ گواہ ہوتا ہے کہہ کر، یعنی کہ اللہ ہر چیز، اللہ کے ہر اسماء و صفت اللہ اس سورے میں بتا رہا ہے۔ اور
اس نزول کے اعتبار سے، یعنی کہ قرآن میں جو سورے ترتیب میں ہیں وہ الگ ہے، اور نازل جو ترتیب میں ہوئے تھے وہ الگ تھے، یعنی کہ پہلے سورہ الگ نازل ہوا تھا، لیکن قرآن میں ترتیب میں پہلے سورہ الگ نہیں ہے بلکہ سورہ فاتحہ ہے، یعنی کہ ترتیب کے قرآن کی ترتیب الگ ہے، اور نزول جو ترتیب ہوئی تھی، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نازل جو ہوئی تھی وہ ترتیب الگ ہے، اور یہ نزول کے اعتبار سے 27 سورہ ہے، اور قرآن کے اعتبار سے آخری پارے میں آخری سورہ ہے، یعنی کہ آخری مطلب لاسٹ نہیں بلکہ جز اما میں آخری پارے میں ہے۔ تو اس طرح، اور ہم لوگ آج اس کے بارے میں تھوڑا سا دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی، اس کے قرأت کروں گی انشاءاللہ میں، پھر اس کے بعد اس کے ترجمے کے بارے میں دیکھیں گے، پھر اس سے کیسے اللہ نے ایک میسیج دیا ہے ہمیں کہہ کر، کس طرح اللہ نے اس میں ہمارے لیے ایک چھپا ہوا میسیج رکھا ہے، اور کیسے اس کے ایک کنیکشن ہے، جیسے ہم نے آیت الکرسی میں ایک ٹرکی کنیکشن دیکھا تھا نا، بالکل اسی طرح اس سورہ میں بھی ایک ٹرکی کنیکشن ہے، انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ اور یہ ٹرکی کنیکشن ایسا نہیں ہے جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا دیکھو یہ سورہ میں ٹرکی کنیکشن ہے، یہ نہیں، بلکہ بعد کے جو لوگ آئے تھے جب انہوں نے قرآن میں غور و فکر کیا، تو جیسے وہ قرآن میں ڈوبتے چلے گئے تو اللہ نے ان کو ایسی ایسی چیزیں دکھائی قرآن میں، ایسے ایسے معجزے دکھائے قرآن میں، سبحان اللہ۔ تو قرآن کو آپ کتنا بھی اندر پڑھتے جاؤ نا تو اتنی نصیحتیں ہی ملیں گی۔ یہ قرآن پوری دنیا میں ایک واحد ایسی کتاب ہے جس کو جتنی بھی بار پڑھو نا یہ کبھی بور نہیں ہوگی، اور اس کو جتنے بھی بار پڑھو ہر بار ایک نئی بات، ہر بار ایک نئی چیز، ہر بار ایک نئی نصیحت حاصل ہوگی، سبحان اللہ۔ اور اس قرآن جو مسلمانوں پر نازل ہے وہ اس کو چھوڑ کر بیٹھ جاتے ہیں اور ایسے دوسرے کتابیں پڑھنے لگتے ہیں، اور جو قرآن پڑھنی چاہیے ہم اس کو دھڑلے سے چھوڑ کر بیٹھے ہیں، سبحان اللہ۔ انشاءاللہ ابھی میں قرأت کروں گی، اس کے بعد اس کا ترجمہ دیکھیں گے، پھر انشاءاللہ اس میں ایک چھوٹا سا میسیج جو پیغام اللہ نے دیا ہے اس کو دیکھیں گے، پھر اس کے ٹرکی کنیکشن کو دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود
بل الذین کفروا فی تکذیب واللہ من ورائہم محیط بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ ہم لوگوں نے قرأت کر لی ہے، اب ہم لوگ اس کے ترجمے کی طرف آتے ہیں۔ والسماء ذات البروج، اور قسم ہے بروج والے کی، بروجوں والے کی، یعنی کہ اللہ آسمان کے بروجوں کی، آسمان کی اونچی چیزوں کی قسم کھا رہا ہے۔ جب اللہ کوئی چیز کی قسم کھاتا ہے نا، وہ چیز کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہوتی، بلکہ اس کی بہت اہمیت ہوتی ہے اللہ کے نزدیک، بہت اہمیت ہوتی ہے۔ جب اللہ کسی چیز کی قسم کھاتا ہے تو بہت زیادہ شان والی ہوتی ہے وہ چیز۔ والیوم الموعود، اور وہ دن وعدہ کیا گیا۔ کون سا دن ہے وعدہ کیا گیا؟ قیامت کا دن ہے جو وعدہ کیا گیا ہے، جو ضرور قائم ہو کر رہنے والا ہے۔ والشاہد و مشہود، اور حاضر ہونے والے اور حاضر کیے ہوئے کی، یعنی کہ یہاں پر 3 میننگ بتائے جاتے ہیں، یعنی کہ 3 معنی بتائے جاتے ہیں اس کے، جو کہ ہے ایک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والیوم الموعود ہے قیامت کا دن، اور مشہود ہے عرفے کا دن، اور شاہد ہے جمعے کا دن، یعنی کہ عرفے کا دن اس دن لوگ جمع ہوتے ہیں اور اللہ کے نزدیک گڑ گڑاتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، وہ مشہود گواہ ہونے والا دن ہے، وہ فرشتے گواہ کرتے ہیں اس دن کو۔ اور شاہد جمعے کا دن ہم پر گواہ ہوتا ہے، یعنی کہ دیکھیے نا، انسان کے سوا تمام مخلوق، چرند پرند، جھاڑ پیڑ، سمندر، ہر چیز جمعے کے دن سے ڈرتے ہیں، کیونکہ جمعے کے دن قیامت قائم ہوگی، اور ہر چیز ڈرتے ہیں کہیں یہ جمعہ قیامت قائم نہ ہو جائے کہہ کر۔ اور جس پر قیامت قائم ہوگی انسان وہ دھڑلے سے بیٹھا ہے، اور وہ اس چیز کی فکر ہی نہیں کرتا جمعہ آیا اور جمعہ چلے گیا کہہ کر۔ اور جس کے اوپر قیامت قائم ہوگی وہ شخص، وہ مخلوق اس کی فکر ہی نہیں کرتی، بلکہ جس کے اوپر قیامت قائم نہیں ہوگی، جو کہ ان چرند پرند، سمندر، جھاڑ پیڑ، یہ ڈرتے ہیں قیامت کے دن سے، سبحان اللہ۔ اور دوسرا اس کا میننگ یہ ہے کہ اس دن، جس دن گڑے والے، یعنی کہ گڑے والے اس دن گواہ تھے، یعنی کہ ان گڑے والوں کو ڈال رہے تھے اور وہ سپاہی جو بیٹھ کر تھے وہ گواہ تھے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یا پھر اللہ ان کے اوپر گواہ ہو سکتا ہے، یا پھر قیامت کے دن جو گڑے والے ڈال رہے تھے، یعنی کہ جو گڑے والے اس میں گر رہے تھے نا، وہ لوگ اس دن بیٹھے ہوں گے، اور جو ڈال رہے تھے اس دن ان کو قیامت کے دن جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا، یعنی کہ جو سپاہی یہاں پر ان ایمان والوں کو ڈال رہے تھے، اس دن اللہ اس سپاہیوں کو اس جہنم کی آگ میں ڈالے گا کہہ کر، سبحان اللہ، اس بادشاہ کو اس جہنم کی آگ میں ڈالے گا جو بھی اس دن مومنوں کو تکلیف دیے تھے کہہ کر۔ تو اس طرح اس کی میننگس ہے۔ پھر قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ مارے گئے خندق والے جو آگ کے ایندھن بن گئے تھے، اذ ہم علیہا قعود، اور وہ بیٹھ کر دیکھ رہے تھے، کون؟ وہ سپاہی، وہ لوگ بیٹھ کر دیکھ رہے تھے لوگوں کو، وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، اور اوپر ہر چیز کے وہ کر رہے تھے، گواہ تھا ان کے اوپر، کون؟ اللہ گواہ تھا۔ وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا باللہ العزیز الحمید، اور نہیں انہوں نے انتقام لیا ان سے لیکن یہ کہ مومن ایمان لائے اس زبردست اللہ پر اور جو تعریف والا، یعنی کہ وہ انتقام کیوں لے رہے تھے مومن سے؟ بلکہ صرف یہ ایک ہی وجہ سے کہ انہوں نے اسلام لایا، اسلام قبول کیا اللہ کے اوپر جو زبردست ہے اور جو تعریف کیا جانے والا ہے، اس کے اوپر وہ لوگوں نے ایمان لیا، اس وجہ سے وہ لوگوں کو تکلیف اور اذیت دی جا رہی تھی، ان کو انتقام لیا جا رہا تھا۔ دیکھیے آج کل ہمارے زمانے میں، معاشرے میں آج کل لوگوں کو تکلیف کس لیے دی جاتی ہے؟ صرف اس لیے کہ انہوں نے اسلام لایا، اللہ کے اوپر ایمان لے کر آئے۔ تو سبحان اللہ، دیکھیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ یعنی کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو ہر سچویشن، ہر ٹائم کے لیے ویلڈ ہے، ہمیشہ کے لیے، یعنی کہ آج بھی ایسی سچویشن ہے کہ کچھ لوگوں کو تکلیفیں اور اذیتیں دی جاتی اس لیے کہ وہ لوگ اسلام لاتے ہیں، اللہ کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ اور اس وقت جب یہ قرآن نازل ہو رہی تھی اس وقت کے لیے بھی یہ ویلڈ تھی، کیونکہ اس وقت بھی کہ مومنوں کو اس لیے اذیت دی جا رہی تھی کہ وہ ایمان لے کر آئے تھے، مکے کے مشرک اس لیے مار رہے تھے کہ وہ ایمان لے کر آئے تھے اللہ پر، اس زبردست ذات پر، اس تعریف کیے جانے والی ذات پر، الذی لہ ملک السماوات والارض،
واللہ علی کل شیء شہید کی وہ اس کے یعنی کہ اس کے اوپر ایمان لانے پر وہ اعتراض کر رہے تھے جس کی بادشاہت ہے آسمان اور زمین میں. یعنی کہ کیا، یعنی کہ کس کے اوپر زیادہ حق بنتا ہے ایمان لانے کا، بلکہ اس کے اوپر جو بادشاہ ہے آسمان اور زمین، اس ہماری جسم کا مالک بھی وہی ہے، اور بادشاہ کے اوپر اس کی بادشاہت ہے یہ ہر چیز، اس کے اوپر ایمان لانے سے ان لوگوں کو بدلا لیا جا رہا ہے. ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق. تو وہ لوگ جو فتنے میں ڈالتے ہیں، یعنی کہ جو فتنے میں ڈالتے ہیں، آزماتے ہیں، ظلم کرتے ہیں میرے مومن بندے اور میرے مومن عورتوں اور مردوں، یعنی کہ میرے مومن بندوں پر، پھر وہ توبہ نہیں کرتے تو ان کے لیے عذاب ہے جہنم کا جو کہ بہت زیادہ، اور ان کے لیے عذاب ہے جلنے والا حریق. اللہ سبحانہ وتعالیٰ، بلکہ جہنم کا عذاب تو، جہنم مطلب آگ ہے، اس میں تو جلیں گے، لیکن پھر بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی شدید بتانے کے لیے جلنے والا ہے وہ عذاب اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا رہا ہے. کہ دیکھیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر توبہ بھی کہہ رہا ہے، یعنی کہ انسان گناہ کرتا ہے، انسان کی فطرت ہے، ظلم کرتا ہے، لیکن ظلم کے بعد پھر اس نے توبہ نہیں کی تو اس کے لیے، یعنی کہ توبہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر بتا رہا ہے کہ توبہ کتنی ایک ایسی اہم چیز ہے. بلکہ جب شیطان کو جنت سے اللہ نے نکالا تو اس نے کہا کہ اے اللہ، میں تیری عزت اور جلال کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں تیرے بندوں کو بھٹکاتا رہوں گا اس کے مرتے دم تک. تو اللہ نے کہا کہ میں میرے عزت اور جلال کی قسم کھا کر کہتا ہوں جب تک میرا بندہ توبہ کرے گا میں اس کو تب تک معاف کرتا رہوں گا. سبحان اللہ. اللہ نے یہ نہیں کہا جا میرا بندہ نہیں بھٹکے گا، میرا بندہ تو ایسے یہ ہے، یہ اللہ نے یہ نہیں کہا، بلکہ اللہ نے کہا کہ جب تک میرا بندہ توبہ کرتا رہے گا میں اس کو معاف کرتا رہوں گا. کیوں؟ کیونکہ ہم انسان کی فطرت ہے، ہم پھسل جائیں گے، ہم گناہ کریں گے، لیکن توبہ ایک ایسا دروازہ ہے جو اللہ کے ہمیں قریب کرتا رہے گا، ہمیشہ قریب کرتا رہے گا. تو ہمیشہ، اور یہ توبہ سچی ہونی چاہیے، بس ایسے نہیں توبہ کیا پھر گناہ، توبہ کیا نہیں، بلکہ توبہ کے کچھ شرائط ہوتے ہیں. یعنی کہ توبہ پہلے اس گناہ پر نادم ہونا، پھر اللہ سے توبہ کرنا، پھر شرمندگی ہونا، اور اس گناہ کو پھر سے دوبارہ نہ دہرانا، اور پھر کوئی صدقہ کرنا. بہت اچھی بات ہے، بلکہ شرائط نہیں لیکن اچھی بات ہے، کیونکہ صدقہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے. تو یہ کچھ توبہ کے شرائط ہوتے ہیں. تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ وہ لوگ جو میرے مومن بندوں کو تکلیف دیتے ہیں ان کے لیے عذاب ہے، بلکہ یہ کہا کہ وہ تکلیف اور اذیت بھی دیتے ہیں بلکہ توبہ بھی نہیں کرتے پھر سے، اور ان کے لیے عذاب ہے کہہ کر اللہ کہہ رہا ہے. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب بھی اللہ جہنم کے بارے میں بات کرتا ہے پھر جنت کے بارے میں، جہنم کی سزا کے بارے میں بات کرتا ہے تو جنت کی نعمتوں کے بارے میں. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات تجری من تحتها الانہار ذلک الفوز الکبیر. اور بے شک میرے ان بندوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں اور عمل کرتے ہیں نیک، بلکہ ایمان صرف زبان سے ہی نہیں کہتے بلکہ عمل بھی کر کے. یعنی کہ خندق والے کیا کرے، بس زبان سے نہیں کہا تھا بلکہ انہوں نے کر کے دکھایا تھا، اللہ کی محبت کو انہوں نے بتایا تھا کہ ہمیں اللہ سے کتنی محبت ہے کہہ کر انہوں نے اپنی جان دے دیے. اور آج ہم ہماری کچھ چیز نہیں دے سکتے اللہ کے لیے، کچھ وقت نہیں دیتے ہیں، ہماری اس جو اعضاء اللہ نے ہمارے لیے بنائے، اس آنکھ، کان، زبان، اس کو ہم اللہ کے راہ میں کچھ دیر کے لیے نہیں دیتے، ہم نماز نہیں پڑھتے، کچھ وقت اللہ کے لیے نہیں دیتے، بلکہ یہ لوگوں نے تو جانیں دے دی. بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کس کو بتا رہا ہے؟ صحابہ کو. بلکہ صحابہ میں نے بھی تو اپنے جان مال ہر چیز دے دی اللہ کے لیے، بلکہ آج ہمارے لیے ہے کہ ہم کیا دے رہے ہیں اللہ کے لیے. سبحان اللہ. اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے. کیا ہے وہ کامیابی؟ جنات تجری، جو جنت ہے تجری، ان کے نیچے سے بہتی ہیں انہار، نہریں، وہ ہے ان کی سب سے بڑی کامیابی. دنیا میں جو کامیاب ہے وہ کامیاب نہیں ہے، بلکہ جو قیامت کے دن کامیاب ہے وہ اصلی کامیابی ہے. اللہ بتا رہا ہے ان بطش ربک لشدید، بلکہ اللہ کا غصہ نا بہت زیادہ سخت ہے. انہ هو یبدئ ویعید، بے شک وہی ہے تمہیں پہلی بار پیدا کیا اور وہی تمہیں لوٹائے گا. وہو الغفور الودود، اور وہ بہت بخشنے والا ہے اور بہت محبت کرنے والا ہے. ذو العرش المجید، بڑے عرش والا، شان والا ہے، اور بڑے عرش، وہ عرش کا مالک ہے. وہ فعال لما یرید، اور وہ کر گزرتا ہے جو وہ چاہتا ہے. حل اتاک حدیث الجنود، کیا تمہارے پاس نہیں آئی پچھلے لوگوں کی خبریں، یعنی کہ پچھلے لشکروں کی جو خبریں وہ نہیں آئیں
کون سی خبریں؟ فرعون اور سمود کی، یعنی کہ تم سے پہلے جو ایمان لائے تھے فرعون اور سمود کی قوم کو ہم نے کس طرح ہلاک کیا تھا جب انہوں نے ایمان نہیں لایا، فرعون کو کس طرح ہلاک کیا۔ آج فرعون ایک نشانی ہے اور قیامت تک وہ نشانی بن کر رہے گا۔ سبحان اللہ، ایک انسان جب مر جاتا ہے تو کچھ ہی دن میں، کچھ ہی مہینوں میں اس کی جسم کیسا ہو جاتا ہے، لیکن اللہ نے فرعون کو اتنے سالوں سے جو مرا ہوا ہے اس کی جسم کو ابھی رکھا ہے، کیونکہ انسان اس سے عبرت حاصل کریں کہہ کر۔ اور فرعون اور سمود کی کیا تمہارے پاس نہیں آئے ان کی خبریں؟ کیسے اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا تھا، جب وہ لوگوں نے کیسے مومنوں کے ساتھ کیا تو اللہ نے ان کو کیسے ہلاک کر دیا۔ بل الذین کفروا فی تکذیب، بلکہ وہ جنہوں نے کفر کیا اور جنہوں نے جھٹلایا، یعنی کہ جیسے فرعون اور سمود نے جھٹلایا تو اللہ نے کیسا انجام کرتا ہے۔ واللہ من ورائہم محیط، اور ان کے اللہ نے ان کے پیچھوں سے ان کو گھیر رکھا ہے، یعنی کہ اللہ نے ان کو ہر طرف سے گھیر رکھا۔ بل ہوا قرآن مجید، بلکہ یہ قرآن جو مجید ہے وہ بہت شان والی ہے، پھر لوح محفوظ، اور وہ لوح محفوظ میں محفوظ کی گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس کا یہ ٹرانسلیشن تھا۔ تو اس میں جو ٹرکی کنیکشن ہے وہ یہ ہے۔ تو تھوڑا ویڈیو آج تھوڑا لمبا ہی ہو رہا ہے، میں نہیں چاہ رہی تھی لیکن تھوڑا لمبا ہو گیا۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس میں ٹرکی کنیکشن، جیسے کہ میں نے آیت الکرسی میں بتایا تھا کہ آخری اور فرسٹ میں کچھ ٹرکی کنیکشن ہے، بالکل اس طرح ٹرکی کنیکشن ہے، اور اس کو ٹرکی کنیکشن کو رنگ سٹرکچر کہتے ہیں، جو پہلی اور آخری آیتیں جو ہوتی ہیں وہ کنیکشن میں ہوتی ہیں۔ تو یہاں پر والسماء ذات البروج، یہاں پر فرسٹ آیت دیکھیے، آسمان میں بروج کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہا ہے، آسمان کے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بل ہوا، آخری دو آیتوں کو دیکھیے، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، اور آسمان کی بروج جو شان والی چیز کیا ہے؟ قرآن مجید ہے، جو کہ لوح محفوظ میں ہے، یعنی کہ اللہ کے عرش کے نیچے نا لوح محفوظ کہہ کر ایک کتاب ہے جس میں ہر چیز کے بارے میں اللہ نے لکھ رکھا ہے، اور یہ قرآن بنا لوح محفوظ سے ہی اتری ہے، یہ جبرائیل علیہ السلام کی زبان یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نہیں، بلکہ لوح محفوظ سے اللہ نے اس کو اتارا ہے۔ تو یہ بڑی شان والی، یعنی کہ آسمان کے بروج کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرسٹ اور آخری دو آیتوں میں بتایا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ والیوم الموعود وشاہد ومشہود، یعنی کہ دوسری اور تیسری آیت کو دیکھیے، اور پھر 20 آیت کو دیکھیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا بتا رہا ہے؟ واللہ من ورائی ومحیط، یعنی کہ یہاں پر قیامت کے دن کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ کیسے قیامت کا دن قائم ہوگا، کیسے گواہ ہوں گے اس دن، اور کیسے اللہ گھیر لے گا قیامت کے دن کو۔ اس دن، قیامت کے دن، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر ایک کو اس دن گھیر لے گا کہتا ہے۔ پھر یہاں پر قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود، تو یہاں پر 4 سے لے کے 7 آیتوں تک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا بتایا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بتایا ہے جو اصحاب الاخدود کے قصے کے بارے میں بتایا ہے۔ پھر 17 سے لے کے 19 آیت تک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس کے بارے میں بتایا؟ کہ پچھلی قوموں کے بارے میں۔ دیکھو فرعون اور سمود کے ساتھ، یعنی کہ یہاں پر ان چیزوں میں، یعنی کہ 4 سے لے کے 7 تک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اصحاب الاخدود کے بارے میں، اس کے قصے کے بارے میں بتایا، اور وہ کیسے انہوں نے جھٹلایا کہہ کر، کیسے انہوں نے ایمان والوں کو تکلیف دی کہہ کر۔ اور پھر 17، 18 اور 19 آیتوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ پچھلی قوموں کی جھٹلانے کے بارے میں، فرعون اور سمود کے بارے میں بتا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 8ویں آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے نام بتائے، کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ عزیز الحمید، اللہ تو بڑی زبردست ذات ہے کہہ کر، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ 14، 15 اور 16 آیتوں میں بھی اپنے نام، اپنے اسماء اور صفت کے بارے میں بتا رہا ہے۔ کیسے؟ جیسے دیکھیے یہاں پر کہ وما نقموا منہم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، کہ وہ انہوں نے ایمان لایا اس زبردست پر، اس تعریف کیے جانے والے پر۔ یہ اللہ کا نام ہے، یہاں پر اسماء و صفت ہے۔ اور پھر 14، 15 اور 16 آیت میں بھی دیکھیے اللہ وَهُوَ الغفور الودود، اللہ بخشنے والا ہے اور بہت محبت کرنے والا ہے، ذو العرش المجید، اور کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس عرش والا ہے کہہ کر، فعال لما یرید، اور وہ کر گزرتا ہے جو وہ چاہتا ہے کہہ کر۔ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ
یہ اس آیت اس کے بعد والی جو آیت ہے 9ویں آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمان کی تخلیق کے بارے میں بتا رہا ہے، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ 12 اور 13 آیت میں انسان کی تخلیق کے بارے میں، یعنی کہ دیکھیے الذی لہ ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء شہید، یعنی کہ کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ بادشاہ ہے آسمان اور زمین کا کہہ کر اللہ اس آیت میں بتا رہا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ 12 اور 13 آیت میں بتا رہا ہے کہ کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ انہ یبدی و یعید، اللہ کیسے پہلی بار ان کو پیدا کیا اور پھر وہ ان کو بعد میں بھی پیدا کرے گا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ 10ویں آیت اور 11ویں آیت میں، یعنی کہ 10ویں آیت میں گنہگاروں اور فاجروں کے بارے میں بتا رہا ہے کیسے ان کی سزا جہنم کی ہوگی، اور کیسے پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ ایمان والوں کے بارے میں بتا رہا ہے کیسے ایمان والوں کی جو بدلہ ہوگا وہ جنت ہوگا۔ یعنی کہ بیچ والی آیت میں ہمیشہ ایک پیغام، ایک میسیج ہوتا ہے، یعنی کہ بیچ والی آیت میں کیا ہے کہ گنہگاروں کی سزا جہنم ہے اور ایمان والوں کی جو بدلہ ہے وہ جنت اور نعمت ہے کہہ کر۔ اور اس میں میں ایک چھوٹا میسیج جو بتانا چاہ رہی ہوں وہ یہ تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں ایک میسیج دیا، جب بھی ہم پریشانی اور مشکل سے جاتے ہیں تو ہم ہمیشہ یہی سوال کرتے ہیں کہ اے اللہ، مطلب جو مصیبت اور پریشان لوگ ہیں وہ ان کے دلوں میں یہ سوال گزرتے ہیں کہ اللہ کا انصاف کہاں ہے کہہ کر۔ تو اللہ اس سورے میں بتا رہا ہے کہ کیوں نہیں اللہ کا انصاف الیوم الموعود، یعنی کہ اس دن قیامت کے دن اللہ کا انصاف ہے۔ اور ہم کیا کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو اللہ کیا کہہ رہا ہے، بے شک اللہ تو تمہیں گھیر رکھا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے کہہ کر اللہ ہماری مدد کرے گا، کہ اللہ ہماری مدد کرے گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت میں، اس قرآن میں بتایا کیوں نہیں بادشاہت کا اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمان اور زمین کی بادشاہت رکھتا ہے تو وہ تمہاری مدد کیسے نہیں کرے گا کہہ کر 9ویں آیت میں اللہ نے بتا رہا ہے۔ پھر ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اللہ جو ظلم کر رہے ہیں، جو ہم پر یہ ظلم کر رہے ہیں، کیا ان ظالموں کی کوئی سزا نہیں؟ کیا اس ظالموں سے کیا تو ناراض نہیں ہے؟ تو اللہ یہ قرآن میں بتا رہا ہے کیوں نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 9ویں آیت میں کیا بتایا، کیوں نہیں ان کو سزا ہے، ان کی سزا ہے جہنم کا عذاب، کیوں نہیں اللہ ان سے ناراض ہے، ان بطش ربک لشدید، بے شک اللہ ان سے سخت ناراض ہے کہہ کر، اور ان کی سزا جہنم ہے۔ جیسے کہ آج کل کچھ ظلم ہوتے ہیں تو ہم سب کے اوپر ایسے سوالات گزرتے ہیں جب ہم پر ظلم ہوتے ہیں یا پھر کہ کہیں اور ہم ظلم کو دیکھتے ہیں، تو بے شک ہمیں یہ آیتوں میں، یہ سورہ میں یہ میسیج ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم کہتے ہیں کہ اللہ پھر وہ مومنوں کا جو مظلوم ہے، جن کے اوپر یہ ظلم ہو رہا ہے، تو ان کا کیا بدلہ ہے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا بتا رہا ہے، بے شک ان کے لیے باغات ہے، جنات ہے، جن کے نیچے بہتی ہیں نہریں کہہ کر۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے بے شک اللہ ان سے بہت محبت کرتا ہے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے، وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، بے شک اللہ بہت محبت کرتا ہے ان سے، اور ان کے لیے اللہ نے جنت کی نعمت رکھی ہے کہہ کر۔ سبحان اللہ، کتنا اچھا سورہ ہے، کتنا اچھا پیغام ہے۔ جب یہ سورے کو سنیں تو بس صرف یہ پڑھیں نہیں بلکہ ساری میننگز کو اپنے اندر لائیں، کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں پیغام دے رہا ہے کہہ کر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن سننے، سمجھنے، عمل کرنے والے بنائیں، دوسروں تک پہنچانے والے بنائیں۔ آمین، اللہم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔